نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تجلیات نبوت، ٹاپک حج کے موسم میں تبلیغ۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہوا تو آپ نے اس کام کو بخوبی کیا۔ آپ نے ایک ایک قبیلے، ایک ایک خاندان میں، قریبی رشتہ داروں میں سب کا نام لے کر پکارا اور جہنم سے آگاہ کیا، دین پر آنے کی دعوت دی اور فرمایا کہ میں نہیں بچا سکوں گا تمہیں اللہ سے نہ جہنم سے، میرے مال سے جو چاہے لے لو، میں تمہیں دنیا کا فائدہ دوں گا لیکن آخرت کا فائدہ نہیں دے سکتا، رشتہ داری نبھاؤں گا لیکن آخرت میں رشتہ داری کے کام نہ آئے گی۔ اس بات کو سننے کے بعد سب قبائل کے لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، اور ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ لوگوں نے اس وقت مخالفت کی، البتہ ابو لہب نے بدسلوکی سے پیش آیا۔ حضرت حارث بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ یہ مجمع کون سا ہے؟ یہ کون سا مجمع تھا؟ یہ مجمع وہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے صفا کی پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ کی اور اپنے ایک ایک قبیلے کے لوگوں کو ان کے نام لے کر کے پکارا اور تبلیغ کری، بلایا گیا ان کو، تو لوگ ارد گرد جمع تھے۔ یہاں اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر جب وہاں گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی توحید اور اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، یعنی پہاڑ پر آواز دینے کے بعد آپ مجموعوں اور بازاروں میں دین کی دعوت دینے جاتے تھے اور لوگ آپ کو جھٹلا رہے تھے اور آپ کو اذیت پہنچا رہے تھے، یہاں تک کہ آدھا دن گزر گیا۔ ایک عورت آپ کے پاس آئی جس کے سامنے سے دوپٹہ ہٹا ہوا تھا، اس نے ایک پیالہ اور رومال اٹھا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ پیالہ لے لیا اور اسے پانی پیا، وضو کیا اور اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، اے میری بیٹی، اپنا دوپٹہ درست کر لو، اپنی گردن ڈھانپ لو اور اپنے باپ کے متعلق خوفزدہ نہ ہو۔ حارث بن حارث نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر لوگوں کو بلا رہے تھے، توحید کی دعوت دے رہے تھے، تو ایسا کرتے کرتے بلاتے اس کے بعد پھر وہ بازاروں میں گئے، لوگوں کے آس پاس گئے کہ ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دیں، تو اس میں وہ آدھا دن نکل گیا اور پھر ان کی بیٹی زینب پانی کا پیالہ لے کے آئیں اور انہوں نے اس سے پانی پیا۔ آخرت کا عذاب اتنا شدید ہے کہ کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اگر اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کو، اپنے چچا، اپنی پھوپھی اور بیٹی کو نام لے کر پکار کر کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں وہاں نہیں بچا سکوں گا، اپنے لیے خود کچھ کرو، تو باقی سب کے لیے کیا پیغام ہے، ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ اپنے عملوں کی خود فکر کریں، اپنے دین درست کریں۔ آخرت میں کوئی کسی کو بھی نہیں بچا سکے گا۔ جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے تو اس وقت کیا ہوا، تو لوگ یہ ڈراوا سن کر حیرت میں آ گئے۔ پہلی بار اس طرح کا کوئی تھا کہ وہ کوئی خود کو اللہ کا رسول کہے، اور یہ پہلی بار ہو رہا تھا ان کے سامنے، تو بڑی حیرت زدہ ہو گئے۔ اس وقت تو ان کا دماغ ایک دم کند ہو گیا، کوئی فیصلہ نہیں کر سکے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن جب وہ گھروں کو واپس ہوئے اور انہوں نے اس تبلیغ کو مذاق اور حقارت کی نظر سے دیکھا، چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بڑوں کے پاس سے گزرتے تو وہ کہتے کہ یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا دیا۔ ابو کبشہ کا یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ ابو کبشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں پائے جاتے ہیں، یعنی ننیحال میں، یہ رضاعت میں، تو انہوں نے بھی قریش کا دین چھوڑ کر نصرانیت اختیار کر لی تھی۔ بہت سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی دین ابراہیمی پر تھے، جو حق کی تلاش میں پھرا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ابو کبشہ نے، جو اس وقت کا دین اسلام تھا یعنی نصرانیت، اس کو قبول کر لیا تھا، اور عربیوں کے دین جو وہ بت پرستی کرتے تھے ان کو چھوڑ دیا تھا۔ تو لوگ ان کے نام سے آپ کو طعنے دینے لگے، لیکن آپ نے اپنی تبلیغ کا کام جاری رکھا اور آپ کے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، اللہ کا کلام پڑھ کر سناتے تھے، اور پیچھے رسولوں نے جو پیغام سنایا تھا وہی پیغام سناتے، اور کہتے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کو سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیا تھا۔ یعنی ابھی تک کی کیا ہوتا تھا کہ
پہلے چھپ کر گھاٹیوں میں نماز پڑھی جاتی تھی، کسی آڑ میں نماز پڑھی جاتی تھی، لیکن اب کیا ہوتا تھا، اب اعلان کے ساتھ عبادت بھی شروع کر دی تھی، یعنی کہ آپ نے، اور حضرت ابوبکر صدیق کا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا تھا کہ انہوں نے اپنے گھر میں ہی ایک نماز کا گوشہ بنا لیا تھا، اور لوگ ان کو دیکھتے تھے، وہ ان کی عبادت، مطلب اللہ کی عبادت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تو لوگ ان کو دیکھتے تھے اور بہت متاثر ہوتے تھے۔ چنانچہ آپ دین دہاڑے لوگوں کے سامنے کعبہ کے صحن میں نماز پڑھتے تھے۔ آپ کی تبلیغ دھیرے دھیرے کامیاب ہوتی گئی، ایک ایک کر کے بہت سے لوگ مسلمان ہوتے گئے، اور جو مسلمان ہوئے ان کے اور ان کے گھر والوں کے درمیان نفرت اور دوری بھی پیدا ہوتی گئی۔ تو یہ ہوتا نہیں کہ ذہنی فاصلے جو تھے وہ بڑھنا شروع ہو گئے، ایک جو تھے وہ آپ کے ساتھ ہو گئے اور جو آپ کے منکر ہو گئے، تو خاندان کے اندر دو دو گروہ بننا شروع ہو گئے۔ تو یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ اگر کوئی چیز، کسی چیز کا پیغام آتا ہے تو اس میں آپ فور میں بھی ہوتے ہیں، اگینسٹ بھی ہوتے ہیں، فور میں بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں شروع ہو گئی تھیں۔ حج کے موسم میں تبلیغ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی موقع نہیں جانے دیتے تھے، یعنی یہی ہر موقع پر تبلیغ کے کوشش کرتے تھے۔ خاندان، رشتہ داروں کی مجلسوں میں، بازار ہو یا کوئی بھی موقع ہو جہاں لوگ اکٹھا ہوں، وہاں پر آپ تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مکہ مکرمہ میں رہے، اور عکاظ اور مجنہ نام کے بازاروں میں، موسم حج میں، منی میں لوگوں کے پاس ان کے ٹھکانوں میں جا جا کر ملتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے اپنے یہاں کون ٹھکانہ دینا، اپنے یہاں کون ٹھکانہ دے گا، کون میری مدد کرے گا، میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں اور اسے جنت مل جائے گی۔ بعض اوقات میں کوئی آدمی یمن سے آتا، کوئی آدمی مصر سے آتا، تو آپ کی قوم کے لوگ اس کے پاس آتے جو آپ کے مخالفت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ قریش کے اس نوجوان سے بچ کے رہنا، یہ تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے خیموں کے پاس سے گزرتے تو وہ انگلیوں کے ساتھ اشارہ کرتے، چنانچہ ان میں سے ایک آدمی نکلتا اور آپ پر ایمان لاتا اور آپ اسے قرآن پڑھاتے۔ جب وہ واپس گھر پر لٹ کر جاتا تو اسلام کی برکت سے اس کے اہل خانہ بھی مسلمان ہو جاتے، حتیٰ کہ انصار کا کوئی گھر ایسا نہ بچا جس میں مسلمانوں کے کوئی ایک گروہ نہ ہو۔ یہ سب لوگ اعلان اسلام کو ظاہر کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم کو پاتے اور حج کے موسم میں بھی آپ اعلانیہ تبلیغ کرتے، اور خاص طور پہ حج کے موسم میں جو لوگ دوسری جگہوں سے آئے ہوتے تھے اس پہ آپ ان کو اللہ کے پیغام، اللہ کی توحید پر آمادہ کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں خاص طور پر تبلیغ کیا کرتے تھے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تجلیات نبوت، ٹاپک حج کے موسم میں تبلیغ۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہوا تو آپ نے اس کام کو بخوبی کیا۔ آپ نے ایک ایک قبیلے، ایک ایک خاندان میں، قریبی رشتہ داروں میں سب کا نام لے کر پکارا اور جہنم سے آگاہ کیا، دین پر آنے کی دعوت دی، اور فرمایا کہ میں نہیں بچا سکوں گا تمہیں اللہ سے نہ جہنم سے، میرے مال سے جو چاہے لے لو، میں تمہیں دنیا کا فائدہ دوں گا لیکن آخرت کا فائدہ نہیں دے سکتا، رشتہ داری نبھاؤں گا لیکن آخرت میں رشتہ داری کے کام نہ آئے گی۔ اس بات کو سننے کے بعد سب قبائل کے لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، اور ایسا کوئی